بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کرنے کے بعد 10 سال کا اور اضافہ کیا۔ پھر جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے، یعنی اپنے سسر سے جدا ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملاقات کا اشتیاق بڑھ گیا تھا اور آپ پوشیدہ طور پر مصر کے راستے پر چل رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بکریوں کے بچے تھے، اور وہ بکریاں بھی تھیں جو آپ کو وہاں رہ کر حاصل ہوئی تھیں، لیکن وہ ایک تاریک رات تھی۔ آپ راستہ بھول چکے تھے، مشہور و معروف راستہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چکماک سے آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن آگ نہ جل سکی۔ اندھیرا چھا گیا، سردی بڑھ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو جانب تور آگ سے چمک رہی ہے۔ اس وقت کوہ تور آپ کی دائیں جانب مغرب سمت میں تھا۔ آپ نے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ یہ آگ صرف انہی لوگوں کو نظر آئی، کیونکہ یہ آگ دراصل ایک نور تھا۔ وہ نور ہر ایک کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ شاید تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر لاؤں، یعنی ان سے میں راستہ معلوم کروں، یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ٹھنڈی اور اندھیری رات میں راستہ بھول چکے تھے۔ کیا تجھے موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس سے تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اندھیرا بھی تھا اور وہ راستے سے بھٹک چکے تھے۔ یہ ساری باتیں سورۃ النمل میں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ سلگا کر لاتا ہوں تاکہ تم سینکو۔ چنانچہ وہ خبر لائے۔ وہ کیسی اچھی خبر تھی! وہاں رہنمائی پائی، کیسی شاندار رہنمائی تھی! وہاں سے نور پایا، کیسا عمدہ نور تھا! ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے دانے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ تعالیٰ جہان کا رب ہوں۔ سورۃ النمل میں ہے، پھر جب موسیٰ وہاں آئے تو آواز آئی کہ جو آگ میں اور اس کے پاس ہے وہ بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جو چاہے سو کرتی ہے اور جس چیز کا ارادہ کرے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ ترجمہ: اے موسیٰ، وہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، زبردست حکمت والا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو۔ بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، سو تمہیں قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے، پھر تم تباہ ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو انہیں دور سے نظر آ رہی تھی، تو وہاں پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ آگ سرسبز و شاداب درخت سے نکل رہی ہے۔ آس پاس کا ماحول خوب روشن ہے اور اس درخت کی ہریالی اور شادابی جوبن پر ہے۔ اب وہ حیران کھڑے ہیں۔ یہ درخت مغربی جانب پہاڑ کے کنارے پر آپ کی دائیں
سمت واقع تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم غربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور نہ تم اس واقعے کو دیکھنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت طوٰ نامی وادی میں تھے، آپ کا رخ قبلے کی جانب تھا، وہ درخت آپ کے دائیں طرف مغربی سمت میں تھا۔ اس وقت آپ کے پروردگار نے مقدس وادی طوٰ میں آپ کو پکارا۔ سب سے پہلے تو یہ حکم ہوا کہ تعظیماً و احتراماً اپنے پاؤں کے جوتے اتار دیجئے اور اس مبارک جگہ کی توقیر کیجئے۔ خاص طور پر وہ رات بھی بڑی برکت والی رات تھی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی چمک سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ کہیں ان کی بینائی نہ چلی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ جہان کا رب ہوں، بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ یعنی میں جہانوں کا پروردگار ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اور کسی ذات کے لیے نماز قائم کرنا درست نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی جگہ قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ قیامت کا وقوع اور اس کا وجود یقینی ہے۔ ترجمہ: تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، یعنی اچھی بری کوشش کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخرت کے گھر کے لیے اعمال صالحہ کرنے کے لیے ابھارا اور ایسے شخص سے دور رہنے کا حکم دیا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے آقا اور مولا کا نافرمان ہے، نفسانی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرتے ہوئے واضح طور پر بیان فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، جس چیز کو میں کہہ دوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔